الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین۔ سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین۔ ہما شاہاں ز غلامان حسین، خود سیاہ حلقہ بگوشان حسین۔ منچ پروائے قیامت دارم، دستم و گوشے دامان حسین۔ سر من بات فدائش حسرت، دل و جانم ہما قربان حسین۔ مشکل ہے بہت صاحب ایماں ہونا، کچھ کھیل نہیں حق پہ قرباں ہونا۔ یہاں مثل حسین سر قلم ہوتا ہے، امجد آسان نہیں مسلمان ہونا۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ بزرگان ملت، نوجوانان امت، نونہال بچوں، محبان رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محبان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام، محبان اولیاء اللہ برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ بلند آواز سے درود پاک پیش فرما لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ سورہ بقرہ کی جن آیات مبارک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا، اللہ تبارک و تعالی اس میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد حاصل کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ مدد حاصل کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے، جو شہید ہو گئے، ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، لا تشعرون، اور تم کو اس کا شعور نہیں ہوگا۔ یہاں بات صاف صاف کہہ دی گئی ہے۔ پہلے تو یہ کہا گیا کہ ایمان والا کی علامت برائے عمران کی، یعنی ایمان والا وہ ہے جو مصیبت میں صبر کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ مصیبت آئی تو صبر کرتا اور نماز کبھی نہیں چھوڑتا۔
اور یہی آپ کو کربلا کے میدان میں نظر آئے گا. وہاں صبر بھی ہے، نماز بھی ہے. سجدے میں سر کٹا دیا امام حسین علیہ السلام نے. اور کربلا کی ساری مصیبتوں کو آپ دیکھیں گے تو وہاں صبر ہے، استقامت ہے، جرت ہے، شجاعت ہے، حوصلہ ہے، اور شریعت کی پابندی ہے، نمازوں کی پابندی ہے. ایسے عالم میں بھی امام حسین، امام حسن کی بات تو بات ہے، ان کی بہن حضرت زینب سلام اللہ علیہا، اب ہم ان کو سلام اللہ علیہا نہیں کہتے تو کیا کہنا، یہ نبی زادے ہیں. حضرت زینب سلام اللہ علیہا تہجد کی نماز نہیں چھوڑی. سناؤ اپنے گھر کی عورتوں کو. حضرت زینب سلام اللہ علیہا کون ہے؟ علی کی شیرنی ہے، شیر خدا کی شیرنی ہے وہ. حضرت مولا کائنات سیدنا علی علیہ السلام کی صاحبزادی بیٹی زینب، جن کا نام ہے، زین کے معنی خوبصورت، اب کے معنی باپ، یعنی بیوٹی آف فادر، باپ کی خوبصورتی، یہ ہے زینب کے معنی. حضرت زینب سلام اللہ علیہا جن کو مولا علی نے تربیت دی، جو سرکار کے آغوش میں تعلیم حاصل کی. صرف امام حسن اور حسین کا تذکرہ زیادہ کیا رہا تو ہے، لیکن حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے لیے بھی سرکار نے اپنے سجدوں کو طویل کیا ہے. حضرت زینب سلام اللہ علیہا بھی ایسی نواسی ہے سرکار کی کہ جب سرکار نماز پڑھتے تو سرکار کی پشت مبارک پر بیٹھ جاتی تھی، اور سرکار ان کے لیے بھی اپنے سجدوں کو طویل کرتے تھے. وہ حضرت زینب جن پر ہماری جانیں، ہماری روحیں، سارے مسلمان قربان. کربلا کی مصیبتوں میں جو صبر اور نماز کو حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے بتایا ہے، ایسی عورت ہو سکتی ہے؟ کیونکہ کون ہے، کس کی تربیت میں ہے، کس کی بیٹی ہے؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ. اور آج یہ بات بتاؤ لوگوں کو، آپ، میں اس لیے کہتا ہوں یہاں پہ ٹوپی پہن کے نماز پڑھو رہے وہ تو کانٹا آ جاتا کسی کو ٹوپی بولے تو. یہ سب باطل فرقوں کی اجازت، جو بغیر ٹوپی پہن کے نماز پڑھتے ہیں نا، ان کا تعلق باطل فرقوں سے. لوگوں کو سمجھاؤ. حضرت زینب، ایک واقعہ سنو، آپ کو یہ سننے میں نہیں ملے گا. حضرت زینب سلام اللہ علیہا ایک مرتبہ قرآن پاک پڑھ رہی تھی، سر سے ذرا پلو ہٹ گیا. تو حضرت کیسی تربیت کی ہے میری مالکنی سرکارنی خاتون جنت نے، جن پر سارے مسلمانوں کی روح فدا، میری بھی فدا. حضرت سید کائنات، مخدوم کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اب بولے سلام بولے تو نبی ہو جاتے. رہے نبی نہیں ہے انہوں، لیکن نبی کے گھر والے ہیں. ان کے ویسا خاندان، ان کی ویسی ذات ساری کائنات میں نہیں ہے. وہ ذات ہے حضرت سیدہ فاطمہ کی. تم ابھی سلام اللہ رضی اللہ تعالیٰ میں پڑے ہوئے، پتہ چلا کہ تم کو محبت نہیں ہے. محبت ہے تو رضی اللہ تعالیٰ بھی بولتے ہیں، سلام اللہ علیہ بھی بولتے ہیں، رحمت اللہ علیہ بھی بولتے ہیں. محبت کے مزاج میں سمجھو، ہم اس لیے سلام کرتے ہیں تاکہ ان کی طرف سے ہم کو سلامتی ملے. تم کو ابھی سمجھ میں نہیں آیا تو آ کے یہاں بیٹھ کے سنو. لوگوں کو بھٹکا رہے ہیں، علیہ السلام نہیں بولنا، سلام اللہ علیہ بولے تو نبی ہو جاتے. نبی ہو جاتے اگر ہم دوسروں کو نبی بناتے، اگر ہمارے طاقت ہے نبی بنانے کی تو ہم ہی بن جاتے نبی. سلام اللہ علیہ بولے تو نبی ہو جاتے کہتے. اب حضرت زینب کو سلام اللہ علیہ بولتے ان کو چڑھاتی. سمجھ لینا اس کے دل میں محبت نہیں ہے. اب تم کتنے بھی دلائل دو، ہمارے پاس سمجھ میں آ گیا. مگر ہم تم کو نہیں بول رہے ہیں کچھ بھی نہ. رضی اللہ تعالیٰ نے بولے تو ہم کچھ بول رہے ہیں. تم کہیں کو ہمارے کو بول رہے ہیں سلام اللہ علیہ نہیں بولنا. تم کو کچھ عقل ہے، ہوش ہے؟ کون ہے وہ لوگ؟ کبھی سمجھا بھی ہے؟ ہاں آؤ میں میرے پاس بات کرتا ہوں. ابھی تمہارے واسطے بہت سارا مواد رکھا ہوں میں. تم جیسے لوگ آئے تو سمجھا تو کون ہے، کیا ذات ہے ان کی. ہاں
کیا ذات ہے؟ اب آپ کو بولوں اس کا ایک نمونہ پیش کرتا ہوں، کیا ذات ہے سن لو۔ ہاں، قرآن کی آیت ہے، اب میں آیت کے ساتھ بولنا چاہ رہا تھا، اب مجھے آیت جو ہے ذہن میں نہیں آ رہی ہے، کبھی میں آیت رکھ کے آپ کے سامنے یہ بات بتاؤں گا۔ قرآن پاک کی آیت ہے، آپ سننی ہے بلکہ سنا رہا ہوں میں، سننے تیار ہے آپ؟ ذرا درود شریف پڑھیے بولے نا آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ سنیے نا آپ لوگ، ہاں اہل بیت پہ جان نثار کرنے والے ہیں نا، صحابہ کو چاہنے والے ہیں نا، تو سنیے، کٹر سنی بنو بھائی، ادھر ادھر کو جاؤ۔ لوگ آپ کو جو ہے رافضی بنا دے رہے ہیں، لوگ آپ کو خارجی بنا دے رہے ہیں، ہم یہاں بیٹھ کے آپ کو سنی بنا رہے ہیں۔ اب بولے یہ کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ سنو، ابھی تو ان کے مقام کو تم کیا سمجھے؟ یہ نبی کے گھر والے ہیں، ہماری جانیں ہماری روحیں ان پہ قربان ہیں، اس لیے ہم علیہ السلام کہتے ہیں، علیہ السلام کہتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں۔ ان کو جو بھی بولے کم ہے، بلکہ ان کی نظر کرم ہم پہ پڑ جائے تو ہم کو جنت مل جائے۔ وہ ذوات قدسیہ ہیں یہ لوگ۔ قرآن پاک میں ایک آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ بہت سارے گھر ایسے ہیں جس میں اللہ کی تسبیح و تہلیل ہوتی ہے، اللہ نے ان کی تعریف کی۔ بہت سے گھر ایسے ہیں اللہ نے قرآن میں بیان کیا کہ اس میں تسبیح و تہلیل اللہ کی عبادتیں ہوتی ہے۔ جب سرکار نے یہ آیت پڑھی تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ گھر کون سے ہیں؟ توجہ ہے آپ لوگوں کی، وہ گھر کون سے ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ انبیاء کے گھر ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، اس لیے ہم کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں، اس لیے بلا فصل خلیفہ رسول مانتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کو۔ یہی سنیت کی علامت ہے۔ تم کدھر علی والے ہم ہیں، جو علی نے مانا وہ مانتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ بلا فصل علی نے مانا، ہم بھی مانتے ہیں۔ اہل بیت نے مانا، ہم بھی مانتے ہیں۔ تم نہ اہل بیت والے ہیں نہ علی والے ہیں، ہم ہی علی والے ہیں، ہم ہی اہل بیت رسول کو چاہنے والے ہم ہی ہیں۔ دیکھو حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے اور حضرت فاطمہ الزہرا کے حجرے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یا رسول اللہ ان گھروں میں یہ بھی گھر ہے نا، یہ ہے اہل بیت، یا رسول اللہ یہ بھی گھر ہے نا؟ تو سرکار نے کیا فرمایا؟ یہ تو افضل ہے۔ اب تم کیا سمجھے بھی، یہاں سینہ پیٹ لیا تو اہل بیت کی محبت آ جاتی کیا؟ ہم علی والے ہیں بولے تو اہل بیت کی محبت آ جاتی کیا؟ ہاں، تم کو ابھی کیا معلوم حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا تعلق اس گھر سے ہے جو ابھی ننھی ہے، قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں، سیدہ فاطمہ کی تربیت میں ہے۔ اس وقت آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، سر سے ذرا پلو سرک گیا۔ سید کائنات بھی فاطمہ الزہرا کی تربیت کیا ہے یہ اپنے گھروں میں بتاؤ، اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی بہوؤں کو، اپنی بچیوں کو بتاؤ۔ آج آگے سڑے کہیں کی لنگے سر نماز پڑھنے کے لیے کوئی بولنے والا نہ خطیب بول رہا، نہ عالم بول رہا، نہ مولانا بول رہا، چلو آگے نماز پڑھے تو بس ہے۔ تمہاری نماز کی کیا ضرورت ہے؟ نماز تو اہل بیت نے پڑھی ہے، تمہاری کیا نماز جی؟ کیا کی نماز تمہاری؟ تمہاری نماز کا اگر قبول بھی ہوں گی تو اہل بیت کے صدقے میں ہوں گی۔ تم کو ابھی پتہ ہے نہ عقل نہ ہوش، ان کی صحبت میں ان کی صحبت میں بیٹھ کے ایمان خراب کر لے رہے ہیں اور بڑے بڑے باتیں کر رہے ہیں۔ ابھی تم کو رضی اللہ تعالیٰ کے معنی معلوم نہیں، علیہ السلام کے معنی نہیں معلوم ہے، تم کو کیا معلوم ہے ابھی؟ آؤ یہاں میرے سے بات کرو، میں بتاتا ہوں تمہارے کو۔ جاہلوں میں بیٹھ کے جہالت کی باتیں کرنا اور ہے، اور اہل بیت کی محبت دل میں بسا کے سجدے کرنا اور ہے۔ ذرا پلو سرک گیا۔ سید کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے کہا بیٹی گھر میں تو کوئی نہیں ہے، یہ بات صحیح ہے، لیکن تم قرآن پڑھ رہے ہو، قرآن کا ادب ہے کہ سر پہ اوڑھ کے پڑھو۔ دیکھیے کیسی تربیت ہے۔ یہاں لنگے سر نماز پڑھنے کو آگے شرم نہیں ہے، حالانکہ مسجدوں میں ٹوپیاں رکھی جاتی ہیں، بولے تو چہرے بدلتے۔ آپ لوگوں کا کام ہے بازو والا لنگے سر رہا تو بولنا ٹوپی پہن کے آؤ۔ یہ باطل فرقوں کی علامت ہے، اہل بیت اطہار کے چاہنے والوں کی علامت نہیں ہے، یہ رافضیوں کی علامت ہے۔ رافضیوں کی سن لو،
یہ رافضیوں نے دین کو بگاڑ دیا اور کربلا کی جنگ کو تماشا بنا دیا. امام حسین کے تمام شہدائے کربلا کے نیزوں پہ سر چڑھائے تھے. ان لوگ جو ہے کیا کیا کی تماشا کر کے نکل رہے ہیں, ڈھول ڈھکے بجا لیتے ہوئے, وہ کرتے ہوئے, تاشے مرفے وہ بجا کے نکل رہے ہیں. کیا ہے یہ, کیا ہے یہ؟ تم کدھر ہے؟ لنگے سر لنگے پیر, نہ روزہ نہ نماز, کچھ بھی نہیں. لوگ سمجھ رہے ہیں کیا محبت. محبت ہے, محبت یہ ہے گھر میں بھی قرآن پڑھ رہے ہیں تو تربیت یہ ہے کہ اوڑھ لپٹ کے پڑھو, ادب سے پڑھو. اور حضرت زینب نے ایک نماز اور تہجد نہیں چھوڑی کربلا کی مصیبتوں میں. کیسی میری سرکار نہیں ہے, کیسی مالک, اتنی مصیبتیں. پورا کربلا کا میدان حضرت زینب کے سامنے ہے, آنکھوں کے سامنے پورا کا پورا. حضرت زینب سلام اللہ علیہا گواہ ہے کربلا کی. کربلا مکے سے نکل کے مدینہ طیبہ سے نکل کے مکہ, مکے سے پھر نکل کے تمام سفر طے کیے, پھر کربلا میں ایک ایک کی شہادت دیکھی ہے سیدہ زینب. تو کیا ہمت, کیا استقامت, کیا شجاعت ہوگی. اس لیے تو علی کے گھر کا ہر بچہ جہاں دیکھو وہاں شیر خدا معلوم ہوتا ہے. تو یہ صاحبزادی کا یہ حال ہے, یہ شیرنی ہے. یزید کو للکاری تو تھر تھری آ گیا یزید پلید کو. ابن زیاد کو ڈانٹی تو سناٹا طاری ہو گیا. وہ خطیب تھی, ایسا علم کس سے حاصل کرے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر کہا کہ میں جس سے ہار دے کے کہا میں یہ ہار اس کو دوں گا جس سے محبت کرتا ہوں. حضرت زینب کو سرکار نے اپنا ہار عطا فرمایا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضرت زینب کے بارے میں کم بولا جاتا ہے, تو آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہے بڑا احسان ہے حضرت زینب کا. آج جو خانقاہ آباد ہے نا, یہ تم جا کے تفصیلیاں بن رہے نا, یہ غلط ہے. حضرت زینب کو تکلیف پہنچا رہے تم. یہ جو ہے آپ اور ہم جو مسلمان ہیں نا, یہ حضرت زینب کا احسان ہے. سارے کربلا کی شاہد, کربلا کی تاریخ کو مرتب کرنے والی, کربلا کو اپنے آنکھوں سے دیکھنے والی, وہ عظیم المرتبت ہستی مبارک حضرت زینب سلام اللہ علیہ, جو حضرت علی کی بیٹی ہیں, حضرت فاطمہ الزہرا کا خون ہے بیٹی ہیں, حضرت امام حسن کی بھائی ہیں, امام حسین حضرت امام حسن کے بہن ہیں, حضرت امام حسین کی بہن ہے, حضرت محمد بن حنیفہ کی بہن ہے, حضرت عباس علم بردار کی بہن ہے. خاندان اہل بیت کا وہ چراغ ہے حضرت زینب نے, جو ہمیں کربلا کی روشنی بتاتا ہے. وہ ذات ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی. وہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ جن کا علم کا یہ عالم تھا, کوفے میں باضابطہ آپ اپنے گھر میں یونیورسٹی چلاتی تھی. قرآن کی, حدیث کی, فقہ کی, تصوف کی, روحانیت کا درس دیتے تھے کوفے میں. حضرت زینب اتنا علم تھا حضرت زینب سلام اللہ علیہ, کیونکہ کس کے باب العلم کی بیٹی ہے اور مدینۃ العلم کی نواسی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت فرماتے تھے. جب سرکار اس دنیا سے پردہ فرما رہے تھے, حضرت زینب آ کے رونے لگی تو سرکار نے اپنے سینے پر, اس وقت حضرت نے اپنے سینے پر بٹھا لیا حضرت زینب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تھپکی دے کے تسلی دی. اتنا چاہتے تھے حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات حضرت زینب کی. اور بار بار سرکار کہتے تھے زینب حسین کا ساتھ نہیں چھوڑنا. اس لیے نانا کا وعدہ حضرت زینب نے نبھا لیا. مکے میں بھی ساتھ رہی, مدینے میں بھی ساتھ رہی, کربلا کی پوری مصیبتوں میں ساتھ رہی. کربلا کے بعد امام حسین کے بعد جو قیادت کی اہل بیت کی وہ ذات حضرت زینب سلام اللہ علیہ. ہم سب کی قائد ہیں. ارے رہبر یہ ہونا, یہ ٹوٹے پھوٹے رہبروں کو کیا لے کے بیٹھے تم؟ یہ ٹوٹے کے دن قائد کرتے ہیں, ان کی قیادت کرتے ہیں. مٹھی کی قائد تم, کٹھے کی قیادت تمہاری. قائد تو امام حسین ہے, قائد تو حضرت زینب ہے, قائد تو امام زین العابدین علیہ السلام ہے. آئندہ اتوار آنا, امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت سناؤں گا میں آپ کو. سنو پھر امام زین العابدین جنہوں نے پورا واقعہ کربلا کا اپنی آنکھوں سے
یہ شاہد ہیں، یہ گواہ ہیں، یہ اللہ والے ہیں جن پہ اللہ والے بھی ناز کرتے ہیں۔ ہاں لوگوں، یہ اللہ والے بنتے ہیں ان کا نام لینے سے، ان کے گھر سے ولایت تقسیم ہوتی ہے، وہ ذات حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا۔ اس لیے میں آپ کو تذکرہ کروں، جب صبر کا معاملہ آیا تو اب بولو کتنا بڑا صبر کیا حضرت زینب نے، اور اس صبر میں بھی نماز کو نہیں چھوڑے۔ تو اب بولو قرآن کے کون مصداق ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ آیت کی کون مصداق ہوئی؟ حضرت امام زین العابدین ہوئے، حضرت امام حسین ہوئے، حضرت امام حسن ہوئے، اہل بیت اطہار ہوئے، سارا گھر، اور حضرت زینب ہوئی کہ نہیں ہوئے، جنہوں نے مصیبت میں صبر بھی کیا اور نماز کی بھی نہیں چھوڑا، اور اللہ نے ان کے ایمان کی گواہی دے دی، یا ایھا الذین آمنوا۔ تو بولو مومن کون ہے؟ یہ مومن ہے جنہوں اس پہ نظر، جس پر انہیں یہ نظر ڈال دے وہ ایمان والا ہو جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ ہے کربلا، جہاں نہ نماز بھی چھوٹی نہ صبر چھوٹا۔ اس لیے اللہ نے ایک اعلان کر دیا پہلے، ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو اب حضرت زینب کے ساتھ اللہ، امام حسین کے ساتھ اللہ، حضرت علی اکبر کے ساتھ اللہ، علی اصغر کے ساتھ اللہ، حضرت قاسم کے ساتھ اللہ، حضرت عون محمد کے ساتھ اللہ، حضرت عباس علم بردار کے ساتھ اللہ، حضرت مسلم بن اوسجا کے ساتھ اللہ، حضرت حبیب ابن مظاہر کے ساتھ اللہ، حضرت زہیر بن خند کے ساتھ اللہ، 72 نفوذ جو حضرت امام حسین کے ساتھ، ان کے ساتھ اللہ ہے۔ اللہ ایسا ملتا ہے، مشکل ہے بہت صاحب ایما ہونا، کچھ کھیل نہیں حق پہ قربا ہونا۔ یہاں مثل حسین سر قلم ہوتا ہے، امجد آسان نہیں مسلمان ہونا۔ مدرسے قائم کرے تو مسلمان نہیں ہو جاتے، دواخانے قائم کریں گے مسلمان نہیں ہو جاتے، لوگوں کی ہمدردیاں کے وظیفے دیے تو مسلمان نہیں ہو جاتے، یہ دنیائی کامہ ہے۔ کسی کو خیر و خیرات کر کے چند پیسے دے دے کے مسلمان نہیں ہو جاتے۔ مسلمان جب ہوتے جب امام حسین کے قدموں کو پکڑ لیتے ہیں، ان پہ جان نثاری کا جذبہ رکھتے ہیں، ان کو علیہ السلام بولتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں، ان کے غم کو اپنے پہ طاری کر کے آنسو بہاتے ہیں، یہی آنسو جہنم کو بجھانے میں کام آتے ہیں۔ ہاں نہیں رونا کہیں کو، نہ کرو تو سخت دل ہے، تیرے کیا باپ بھی مر گیا تو نہ کرو، تیرے کو کیا کرنا، ہمارے کیا کرنے کا، پھر یہاں کہیں کو بیٹھا۔ ہاں یہاں تو یاد حسین میں رونا ہے، وہی آنسو کام آنے والے ہیں۔ اور ان اہل بیت کی مصیبتوں کو یاد کر کے جو روتا ہے وہ رسول پاک کی سنت ادا کرتا ہے۔ ابھی سنت کا پتہ نہیں، ہمارے سے چیز کو آگے سنت ہم بتا دیں تمہارے، سنت بول کے پھر رہے، اور لوگ سمجھتے خالی داڑیاں رکھ لیں کہ مسواک لگا کے یہی سنت ہے، وہ بھی سنت ہے، یہ بھی سنت ہے۔ ہاں سمجھو، پہلے ایمان پیدا کرو، ایمان۔ اور ایسے لوگوں کو جواب دینا، آپ میری تقریر سن رہے ہیں تو ذہن میں حافظے میں بٹھا لو، یہ باتیں یہ سب آپ کو دھوکہ دینے کے لیے آ رہے ہیں، آپ کے ایمان کو چھیننے کے لیے، اور میں اہل بیت کے صدقے میں آپ کو ایمان آپ کے دل میں اتار رہا ہوں۔ یہ ہے اہل بیت نے صبر کیا، کیسا صبر کیا بھائی، آپ کو معلوم ہے نا۔ ہاں تمام جسموں کو چھنی کر دیا گیا تیر تلواروں سے، کون نفوذ قدسیہ ہے؟ جو حضرت فاطمہ الزہرا کے پھول ہے، جو گلشن نبی کے کلیہ ہے، جن کو سرکار چوما کرتے تھے، چوزا کرتے۔ یہ اس بات سے لوگ سرکار کو نہیں مانتے، سرکار کو مانتے ان کو بھی ماننا پڑتا۔ اس واسطے کھڑے رہ کے سلام کہیں کو، انگوٹھے کہیں کو چومنا، سرکار کے نام پہ کھڑے رہ کے سلام کہیں کو پڑھنا، یا رسول اللہ کہیں کو بولنا، میلاد کے جھنڈیاں کہیں کو۔ جو میلاد کے جھنڈیاں لگائیں گا اس کو معلوم ہوگا کہ امام حسین کا مقام کیا ہے، کیونکہ اس کو محبت سے لگا رہا انہیں، محبت سے لگا رہا۔ اور دھوکہ پردہ نماز کا، کلمے کا دے رہا، یہ کلمے کا، نماز کا، تبلیغ کا دھوکہ ہمارے کو نہ کو دو۔ ہاں کیا یزیدیاں نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا یزیدیاں کلمہ نہیں پڑھتے تھے؟ ارے نواز رسول کو نہیں پہچانا نا جی کلمہ پڑھ کے، کیا کلمہ کام آیا، کیا نماز کام آئی؟ ہاں وہ تو حضرت حر کو کام آئی،
جو رستہ تو روکے عین موقع پہ سمجھ گئے کہ جنت کدھر ہے دوزخ کدھر ہے. اتنے میدان میں ایڑی لگائی, پوچھا گیا کیا ارادہ ہے؟ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب میں سمجھ گیا جنت کدھر ہے دوزخ کدھر ہے, رحمت کدھر ہے زحمت کدھر ہے. اب سمجھ گیا میں اللہ کدھر ہے شیطان کدھر ہے, اب سمجھ گیا میں. اس لیے ایڑ لگائی, قدم پہ آ گئے امام حسین کے. کیا حضور اب معافی مل سکتی نہیں مل سکتی؟ سرکار نے فرمایا ہمارا خاندانی قصوروں کو معاف کر دینے والا ہے. ہم تو سخی ابن سخی ہیں, ہمارے گھر سے تو معافی و مغفرت شفاعت نکلتی ہے. حضرت حر کو معاف کر دیا امام حسین, اور حر قربان ہو گئے. اور بتا دیا حر نے, وہ حر ہی کی خدمت تھی جس نے کہ سمجھا, وہ حر ہی کی خدمت تھی جس نے کہ سمجھا تلاطم کدھر ہے کدھر ہے کنارہ. یہ بنو بھائی, یہ کیا بن رہے نمازاں پڑھ پڑھ کے یزیدیاں بنتے جا رہے ہیں, شمر بنتے جا رہے ہیں. ہاں کیا شمر ہو یزیدیاں نماز نہیں پڑھتے تھے؟ ادھر بھی نماز ہو رہی ادھر بھی نماز ہو رہی. نماز تو حسین کی ہے, تمہاری ہے, ان کے گھر کی ہے. عبادتیں ان کی گھر کی, شہادتیں ان کی گھر کی. ابھی بول رہے ہیں کہ شربت بنانا نہیں بنانا, وہ بنی امیہ بناتے تھے, تو جا کے پیتا تھا کیا؟ وہ ایسا ہے وہ ویسا ہے. یہ سب باتاں خارجیوں کے رافضیوں کے چھوڑو, سنیوں کے باتاں کرو. امام حسین کہ غم کا احساس کرو, حضرت زینب کی غم کا احساس کرو. خالی ایک بچہ تمہارا بخار سے مرا تو زندگی بھر یاد کرتے. یہاں حضرت زینب نے اپنے بچوں کو بھی پیش کر دیا. وہ صبر ہے. اور پھر لنگی پیٹوں پہ لے کے گیا شہیدانیوں کو. احساس ہے کون لوگ ہیں وہ جن کو پلکوں پہ بٹھانا چاہیے. اور یزیدی پلیتی کلمہ پڑھ کے نماز پڑھ کے جن کو پلکوں پہ سروں پہ بٹھانا چاہیے ان کو اونٹوں کی لنگی پیٹوں پہ بٹھایا گیا. کتنی تکلیف دہ بات ہے. ایک 3 دن کا غم ہے کہتے وہ تیرا باپ مرا تو منا تو 3 دن کا غم. یہ حضرت زینب کا غم ہے, یہ حضرت امام حسن کا غم ہے, یہ حضرت امام حسن کا غم ہے. 3 دن کا غم نہیں ہے, یہ عمر بھر کا غم ہے, قیامت تک کا غم ہے. میرے سے آگے پوچھ, میں بتاتا ہوں تیرے کو. کدھر آتے نہیں, بات کرتے نہیں, بھاگتے ہمارے کو دیکھ کے. تیری حیثیتی کیا ہے؟ علم ہے تیرے پاس؟ تو بول رہا غم حسن 3 دن کا ہے. شرم آتی؟ جس کے لیے رسول اللہ نے اشک باری کی, تو رسول اللہ کو چاہتا. تم کو کچھ نہیں ہے. تم نماز کا ڈھونگ لے کے, تبلیغ کا ڈھونگ لے کے, تم جو ہے قرآن کا ڈھونگ لے کے, حج کیمپ کا ڈھونگ لے کے مسلمانوں کی ہمدردی کا کر رہے. یہ کوئی مسلمانوں کی ہمدردی کا مانے. اور آپ بھی بیدار ہو جائیے, آپ بھی سمجھ جائیے. آپ لوگ, یہ لوگ کوئی ہمدرد نہیں ہے. ہمارے ہمدرد تو امام حسین ہے جو پورے دین کو بچایا. اس لیے خواجہ غریب نواز نے کہا کہ دین کی پناہ امام حسین ہے. بتا دیا ہم کو خواجہ غریب نواز کے راستے پہ چلنا ہے, تم جیسے ہولوں کے راستے پہ نہیں چلنا ہے. ہم کو غوث اعظم کے راستے پہ چلنا ہے, تمہارے جیسے ناپیکاروں کے راستے پہ نہیں چلنا ہے. یہ کہہ کو وہ کہہ کو یہ کہہ کو. کہہ رے تیرے کو علم ہے کچھ؟ کتابہ پڑھا, کسی عالم کے پاس بیٹھا. کون عالم ہے؟ آ میرے پاس. کون مفتی ہے؟ آ سن سمجھ. لگا دیے لوگوں کو. ہم نوجوانوں میں تذبذب کا شکار, نوجوان بھٹکا رہے. پہلے بیچارے نوجوان پریشان کہ ادھر جائیں کہ ادھر جائیں, اور ان کو جو ہے بھٹکا رہے. نماز پڑھو نماز. تو نماز پڑھا سکتا رہے؟ تو ہم کو نماز سکھائے گا؟ نماز ہمارے کو تو امام حسین نے سکھائی ہے. نماز ہم کو تو غوث اعظم نے سکھائی ہے. اس لیے ہم یا غوث کہتے ہیں, اس لیے عرس کرتے ہیں, اس لیے کنڈے کرتے ہیں. ارے تم آگے بولنے کو ہمارے کو فاتحہ کہے کو, تم کو ابھی تک فاتحہ نہیں سمجھ میں آئی تو امام حسین کیا سمجھ میں آئی ہے؟ دین کیا سمجھ میں آئیں گا؟ قرآن نہیں پڑھتے, حدیث نہیں پڑھتے, کچھ بھی نہیں. اس لیے ہمارے سامنے آنے کی جرت نہیں ہے ان کو. آپ بھی کیسا سکتے ہیں؟ جاہل لوگ آ سکتے. بولو آپ, جس کو محبت نہیں انہیں آ سکتا. عاشق الگ ہوتا, عاشق کے سامنے کوئی نہیں ٹکتے. اس لیے امام حسین کربلا میں آئے. اب کس کا نام زندہ ہے؟ کون ہے؟
یزید پلیت خبیث کافر کا نام کوئی لیتے؟ یزید کافر ہے، پورے یزیدی کافر ہے، پلیت ہے، لعنتی نہیں، میں تو کافر دوزخی، اور جو اس کا چاہنے والا جو یزید کا نام لینے والا انہیں بھی کافر، میری نزدیک انہیں بھی دوزخی۔ یزید اچھا ہے کہتے، بولا جا تو اس کے ساتھ دوزخ میں، ہمارے کے سامنے نہ کو بول۔ ہاں ہم یہاں امام حسین کا شربت بنا کے پیش کرنے والے ہیں، ہم یا حسین کے نعرے لگانے والے ہیں۔ کتنی صبر سے گزرے ہیں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام، حضرت زینب، ان کے سامنے امام حسین کے ہونٹوں کو ابن زیاد جیسے پلیت نے چھڑی مارا۔ آپ کو میں ایک تماچا مار کے دیکھتا ہوں، ذرا صبر کر کے بتاؤ، مار دو ایک تماچا۔ آپ کے بابا کو ایک گالی دیتا ہوں میں، صبر کر کے بتاؤ۔ امام حسین جس کے ہونٹوں کو رسول پاک چومتے تھے، حضرت زید بن ارقم صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہرے ہوئے تھے، ضعیف تھے، انہوں نے کہا ہے ابن مرجانہ ہٹا چھڑی، کیا کر رہا ہے بدبخت؟ دیکھا سمجھا کون ہے وہ؟ میں نے بارہا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، سرکار ان ہونٹوں کو دانتوں کو چوما کرتے تھے۔ دوزخی ہٹا، یہ ہے صحابی، اس لیے ہم صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ ہٹا وہاں سے۔ پھر کہنے لگا پلیت، اگر تم بڈھے نہیں ہوتے تو تم کو قتل کرا دیتا۔ یہ لو گستاخی کر رہا، ایسے بہت گستاخاں پھر رہے ہیں آپ کے آزو بازو، رسول کے گستاخ، صحابہ کے گستاخ، یا غوث نہ کو بولو، میلاد نہ کو مناؤ، کھڑے رہ کے سلام نہ کو پڑھو، فاتحہ نہ کو، یہ سب گستاخاں ہیں۔ آپ بات کر رہے ہیں، کدھر بات کر رہا؟ عورتوں کا سہارا لے کے بات کرنا اور ہے، آ کے علمی بات کرنا اور ہے۔ علم ہے تیرے کو؟ تیرے باپ کو مارتا ہوں میں ایک تماچا، تیری ماں کو ایک گالی دیتا ہوں میں، برداشت کر کے بتا میرے کو۔ امام حسین کے یزید بھی پلیت وہی کیا، چھڑی لے کے مارا امام حسین کے سر اقدس کو۔ وہاں حضرت ابو رضا اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول تھے، انہوں نے بھی کہا پلیت وہاں سے ہٹا۔ میں نے 12 دیکھا ہے سرکار اس کو چوما کرتے تھے۔ یہ یزید پلیت ہے جس کی خبر کا پتہ نہیں ہے، اب تمہاری بھی خبر کا پتہ نہیں رہے گا۔ تم تو مر گئے مردود، فاتحہ نہ درود، تمہارا کیا حال ہے؟ پلیتوں کہیں کہ کی نکل گئے، یہ نہ کو بولو وہ نہ کو، تمہاری کون سنیں گے؟ ہم سنیں گے تو غوث اعظم کی سنیں گے، ہم سنیں گے خواجہ غریب نواز کی سنیں گے، ہم نظام الدین اولیاء کی سنیں گے، ہم حضرت خواجہ نصیر الدین شیراز دہلی کی سنیں گے، ہم حضور بندہ نواز گیسو دراز کی سنیں گے، ہم بابا شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ کی سنیں گے، ہم یوسف بابا شریف بابا کی سنیں گے، ہم اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی سنیں گے، ہم حضرت بانی جام نظامی حضرت انوار اللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کی سنیں گے، ہم حضور بین العلامہ عبد القدیر صدیقی حضرت علی رحمۃ اللہ کی سنیں گے، ہم مودی سے دکن عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کی سنیں گے۔ سنیں ہمارے رہبر کون ہے؟ ہم تمہارے جیسے پلیتوں کی نہیں سنتے۔ ہاں تم کو تو اب انشاءاللہ میں کسی موقع پر آئندہ تو آپ تو امام زین العابدین کی شہادت پہ جلسہ ہوگا، اس کے بعد کا جو اتوار ہے آپ آئیے، قاتلان حسین کا کیا انجام ہوگا سناؤں گا میں۔ کوئی بھی نہیں بچا، گستاخی کر لیے، موقع ملا تو آج بھی کر رہے ہیں گستاخی، تم بچنے والے نہیں ہیں۔ تمہاری نمازیں تمہیں نہیں بچائیں گی، تمہارا قرآن پڑھنا نہیں ہوگا، تمہارا حفظ قرآن نہیں بچائیں گا، تمہارا علم نہیں بچائیں گا، تمہارے مدرسے قائم کرنا نہیں بچائیں گا، تمہارے حصے میں نہیں بچائیں گے، کیونکہ تمہارے دل میں نہیں ہے، امام حسین کے شربت کو نہیں مانتے تم۔ اگر کوئی 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، امام حسین کی محبت رکھتا ہے، تو وہ بخشے جائے گا، تم نہیں بخشے جائے گے۔ میں لکھ کے دیتا ہوں تم کو، تم کیا ہمارے کو نمازوں کی ڈھاک بتا رہے، پردہ نماز کا ڈال کے گستاخیاں کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم سنتوں پہ عمل کر رہے ہیں، ہم تبلیغ کر رہے ہیں۔ تم مسلمان بناتے، تم تو ان کو بدعقیدہ بنا رہے ہیں۔ مسلمان تو سنی بناتا ہے جو یا حسین کہتا ہے، جو یا غوث کہتا ہے، جو 11ویں شریف کرتا ہے، جو کنڈے کرتا ہے، جو مزاروں کو چومتا ہے، جو خواجہ غریب نواز کے خلاف کو آنکھوں سے لگاتا ہے، وہ تبلیغ کر سکتا ہے۔ بابا یہ ہولے بولے شولے جن کو کچھ بھی علم نہیں ہے، کیا تبلیغ کریں گے؟ کیا ہے آپ لوگوں کا دھوکے محمد آئیے ان کے۔ اتنے مناظر کو حضرت زینب، حضرت امام زین العابدین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ننگی پیٹوں سے۔ دیکھیے عمر بن سعد نے کیا کیا، تمام یزیدیوں کی نماز پڑھایا اور شہزادوں کو چھوڑ دیا۔ یہ تکلیف دہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں پھر عمر بن سعد کو لعنتی بولے تو
واجبی ہے کہ نہیں ہے؟ دوزخی ہے انہیں. اجساد کو پرانے چھوڑ دیے, کپڑے اتار کر, تمام شہدائے کربلا کے کپڑے اتار کے گھوڑوں سے ٹاپوں سے ریزہ ریزہ کیا گیا. تیرے کو ابھی معلوم نہیں ہے کتنی تکلیفیں سے گزری, کیسے کیسے حالات ہوئے. یہی ہے کربلا کے بعد کے واقعہ, کیسے کیسے حالات ہیں. اور جہاں مقام پہ جو بتانا ہے وہ امام حسین کو معلوم ہے. تم امام حسین کو مجبور سمجھ رہے ہیں. وہ بھی نقشہ یزیدیوں نے دیکھ لیا, اتنے ظلم ڈھائے, کچھ بگاڑ سکے؟ ابھی تم شعر پڑھے نہ, وہ یزید نے اتنے ظلم کیے. ہاں, وہ تو تاج تو میرے حسین کے قدموں کی دھول ہے. تاج کے تخت کے لیے, حکومت کے لیے نہیں کرے, نانا جان کی امت کو بخشوانے کے لیے کرے. یہ ہے. اب یہ واقعہ آپ دیکھیے, جب سر حسین کو شام لے جا رہے تھے, یہ حرام کے جشن منائے پورے یزیدیاں. ہاں, یزید کے وہ شام کو سجائے, لوگوں کو کیا بولے, کچھ باغیوں نے وہ کیا تھا تو ان کو فتح ہوئی, یزید کو فتح کا جشن منائے. اس لیے خارجی ناصبی جشن مناتے ہیں 10 محرم کو. اس سے رافضی کالے کپڑے پہن کے ڈھونگ کرتے ہیں. ہم نہ رافضی ہیں نہ خارجی ناصبی ہیں, ہم سنی ہیں, اس لیے ہم کالے کپڑے بھی نہیں پہنتے, نہ سرخ کپڑے پہنتے. ہم تو سیدھے سادہ روزہ رہتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, دعائے شورا پڑھتے ہیں. یہ ہے صحیح طریقہ شہادت حسین کے منانے کا. اب دیکھیں نہیں, آپ دعائے شورا نہیں پڑھائی گئی, نماز نہیں ہوئی یہاں پہ, باوجود کہ کتنے لوگ روزے سے تھے, حالانکہ کھانے کا انتظام تھا. الحمدللہ میں نے دیکھا سنی بھائیوں کو روزے تھے. یہ ہے غم حسین منانے کا انداز. دعائے شورا پڑھی گئی, روزہ نماز پڑھی گئی, دعائیں کی گئی ان کے صدقے میں. یہ سنیت, نہ نماز کے نہ روزے کے, دھا بھا کر رہے بیٹھے, وہ کرے حرام کو. ان کی نمازیں ہیں, یہ کون ہے؟ یہ اسلام کو نقصان پہنچانے والے. کالے کپڑے پہن لیے تو کیا ہوتا؟ اب جا رہے مشائخین ان کے پیچھے, وہ کالے کالے انہوں جالے جالے, کچھ بھی نہیں ہونے والا ہے, بچ جاؤ. آپ کو بچانے کے لیے بول رہا ہوں. جب شام لے جا رہے تھے, اب پھرایا گیا پورے کوفے میں, سروں کو پھرایا گیا. بولو آپ, کتنی اذیت ناک چیز ہے. لنگی پیٹوں پہ شہزانی بیٹھے ہوئے ہیں, تمام اہل بیت بیٹھے ہوئے ہیں, اور پورے کوفے کے بازاروں میں پھرایا جا رہا ہے. تو یہ رافضی یہاں جو ہے نیچ ہے, کوفے والے رونے لگ گئے. کیا خطبہ ہے وہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کا, پڑھو آپ. کیا جرت ہے, کیا شجاعت ہے. ایک آواز دی, چپ ہو جاؤ بولے حضرت زینب نے. روایت میں آیا ہے کہ ایسا سناٹا طاری ہو گیا کہ ہم بولتے نا پن ڈراپ سائلنٹ, پورا نقشہ ہو گیا. ایک آواز نکالی علی کی شہزادی نے, نبی کی نواسی نے, پورا سناٹا طاری ہوگا. اس کے بعد جو آپ نے خطبہ دیا ہے کوفیوں کو, اتنا نتھاڑا خوفیوں کو, کہا میرے بھیا کو بلا کر مکاری کیا تم نے, دغا دی, اور قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے ان کو بتائی کہ مقام کیا ہے رے بیت تھار کا, اور پھر بتایا کہ تم دوزخ میں جانے والے ہو, میرے بھیا کو دھوکہ دیے, انہوں نے میرے بھیا کو بلا کے دغا بازی کی, اور پھر اب رو رہے ہیں. یاد رکھو تم اسی طرح روتے رہیں گے, قیامت تک آنسو تم بہاتے رہیں گے, کبھی خوش نہیں رہیں گے, اور روئیں گے زیادہ, ہنسیں گے کم تم لوگ. دیکھ لو ان کا, دیکھ لو نقشہ, دیکھ لو. یہ حضرت زینب کی دعا ہے. ابھی بھی سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا, جا کے بیٹھو, ہلاوے پھرو. حضرت زینب نے کہا ان کو, تو دیکھ لو ان لوگوں کو, جب دیکھو روتے رہتے, جب دیکھو روتے رہتے, نہ رونا بھی صحیح نہیں آتا, بد دعا ہے. آنکھوں میں آنسو نہیں, رو رہے ہیں ڈھنگ کر کے, تو ایسی کرتے رہیں گے یہ لوگ, مکار ہے نا.
ان لوگوں کا دوزخی ہے، اعلان کر دیا گیا دوزخی۔ یہ ہوا کربلا کے بعد حضرت زینب نے ابن زیاد کو بھی بہت سختی سے جواب دیا۔ وقت نہیں ہے، میں بتاتا ہوں ان کے خطبے پڑھ کے تو آپ کو معلوم ہوتا ہے۔ یزید کے تو چھکے چھڑ گئے جب آپ بیان شروع کی، جب آپ نے یزید سے کہا، ورنہ یزید بھی جو ہے حضرت ابن زیاد بھی حضرت امام زین العابدین، ایک مرتبہ دوسری شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ کربلا کے بعد کے جو واقعات بڑے المناک ہے۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا اختیار، امام حسین کے جو ہے کرامت، امام حسین کی بزرگی کتنی اعلیٰ ہے۔ جب شام کو جو ہے اس سروں کو نیزے پہ رکھ کے لے کے جا رہے تھے تو یہ یزیدی ایک گرجا گھر کے پاس رکے، تو اس میں ایک راہب رہتا تھا گرجا گھر میں۔ راہب بولے تو یہ عیسائیوں کا جو بڑا جو رہتے نا اپنے پادری، وہ پادری سے بڑا مقام رہتا، وہ روحانیت پہ کام کرتے وہ لوگ۔ تو وہ اب میں اپنے لوگوں کی مثال نہیں دیتا ہوں، ان لوگوں کی کیا ہے، کلمہ نہیں پڑھے تو ان کی کچھ بھی کام نہیں آتی، مگر وہ لوگ مسلسل اس اپنے ذکر و شغل میں جو ان کا طریقہ ہے وہ کر کے اپنی روح کو بلند کرتے وہ لوگ۔ تو جب یہ پہنچے وہاں پہ تو راہب سے کہے کہ ہم تھوڑی دیر یہاں کچھ رات گزارنا چاہ رہے ہیں، اور وہ وہاں پہ مختلف روایتیں ہیں، وہ گرجا گھر پہ ایک شعر لکھا ہوا تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں وہ شعر جو ہے نا آسمان پہ خود بخود لکھا گیا، یا بعض کہتے ہیں کہ قلم آیا وہ شعر لکھا۔ بہر کہ شعر کیا ہے، شعر میں یہ مفہوم تھا، کیا یہ لوگ امام حسین کا قتل کرنے کے بعد بھی ان کے نانا جان کی شفاعت کے امیدوار ہیں؟ یعنی امام حسین کا قتل کر دیے، ان کو سرکار کی شفاعت ملے گی کیا؟ تو یہ شعر لکھا ہوا تھا، تو دیکھ کے حیرت زدہ ہو گئے یزیدی، پوچھنے لگے یہ شعر کب سے لکھا ہوا ہے؟ تو راہب نے کہا آپ کے نبی آنے سے 500 سال پہلے سے لکھا ہوا ہے شعر۔ تو اس راہب نے جب دیکھا کہ امام حسین کے سر کو، تو بولا یہ کس کا سر ہے؟ تو یہ بدبخت دیکھو آپ ان کے منہ سے کیسے ذلیل ہے، بدبخت حرام کے بولے کہ جو ہے نا یہ سر امام حسین کا ہے۔ یعنی امام حسین کون ہے؟ تو بولے کہ یہ جو ہے ہمارے نبی کے نواسے ہیں۔ تو اس کی جسم میں تھر تھری پیدا ہو۔ انہیں بولا ہاں تم لوگ اتنے گرے ہوئے کہ اپنے نبی کے نواسے کو کر کے جشن منا رہے، خوشی منا رہے۔ بہت وہ جو ہے دکھ میں آیا۔ دیکھو آپ محبت رکھنے والے ایسے ہوتے ہیں، یہ نمازاں پڑھ کے بھی ان کو تکلیف نہیں ہو رہی، انہیں تو ابھی ایمان نہیں لایا، تکلیف محسوس کیا۔ تو اب غم حسین منانے سے کیا ہوتا بتا رہا ہوں میں آپ، اب بولتے رہو تم کچھ بھی۔ تکلیف محسوس کیا وہ راہب نے، کہا کہ مجھے رات بھر کے لیے سر کو تم دے سکتے ہیں؟ تو لوگ پیسے مانگے، انہیں بولا کہ میں 10,000 درہم دیتا ہوں، یہ سر میرے کو رات بھر کے لیے دو۔ وہ لوگ تیار ہو گئے، تمام سیدانیوں کو ایک اچھے صاف ستھرے کمرے میں رکھا، بولا آپ کا میں خدمت گزار سمجھیے، آپ کو جو ضرورت ہے میرے کو بولیے۔ آرام دیا سیدوں کو، سیدانیوں کو، رسول کے گھر والوں کو، ان کی ایک ایک طریقہ کا خیال کیا، ان کو پانی کھانا جو ضرورت تھی پیش کیا، اچھے کمرے میں رکھا، صاف ستھرا کیا کمرے کو۔ پھر دوسرے کمرے میں حضرت امام حسین کو سر کو لے گیا، امام حسین کے سر سے تمام غسل دیا، خوبصورت عطر گلاب سے امام حسن کے سر کو صاف کیا، اور سر کو تشت میں رکھ کے ادب سے کھڑے رہ گیا، اور منظر دیکھا کہ امام حسن کے سر مبارک سے جو نور نکلا تو آسمان تک، اور آسمان سے نور آ رہا ہے، اس نور کی روشنی میں سواریاں آئیں، نور پہ سوار ہو کر حضرت مریم سلام اللہ علیہا، حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا، ہاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ تمام سواریاں آئی
اور حضرت مریم، حضرت آسیہ، حضرت خدیجہ کبریٰ، حضرت فاطمہ الزہرا نے وہ سروں کو لیا اور چوما. تو یہ جب جانے لگی تو اس نے عرض کیا کہ آپ آئیں، آپ کون ہیں، میرے کو کیا معلوم. تو وہ چونکہ عیسائی تھا تو حضرت مریم نے کہا کہ تو مجھے نہیں جانتا، میں تو جس کو مانتا ہے نا تو عیسیٰ، حضرت عیسیٰ کی ماں ہوں میں. اور یہ آسیہ حضرت فرعون، یہ آسیہ یہ فرعون کی جو ہے بیوی ہے، یہ فاطمہ ہے، یہ ان کی ماں ہے. حضرت مریم سلام اللہ علیہ نے تعارف کروایا، وہ رات بھر تعظیم کیا، کھڑے رہا. یہ منظر دیکھا، صبح ہوتے ہوتے کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ کے ایمان لا لیا. یہ ہے غم حسین. کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. سر کو واپس کر کے بولا تم بڑے کمینے لوگ ہو، تم نے ان کی عظمت کو سمجھا نہیں. لو میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں. کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا. یہ ہے کمال، یہ ہے کرامت سر حسین کی. اب تم ابھی امام حسین کو کہا سمجھے، مجبور تھے، انہوں اختیار والے تھے، انہوں دین بچا رہے تھے، انہوں صبر کر رہے تھے، نماز پڑھنے کی ادا سکھا رہے تھے، کیونکہ اللہ ان کے ساتھ ہے. ان اللہ مع الصابرین. مومن ہو گیا، ایماندار ہو گیا، سر کو واپس کرا. اب یہ تھوڑے دور کے بعد جا کے وہ پیسوں کی پوٹلی نکال کے تقسیم کرنے کے لیے نکالے. پوٹلی کھولتے پوری مٹھی اور ٹھیکریاں بن گئے. یہ ہے کرامت میرے حسین. تو اب بولو حسین کیا نہیں کر سکتے ہیں؟ ہاں، حسین کوئی مجبور کا نام نہیں ہے، حسین مختار کا نام ہے. ہاں، مختار کل کے شہزادے ہیں امام حسین، وہ بھی مختار ہے اور جنتیوں کے سردار ہیں. پھر کربلا کیوں ہوا وہ ہم نے آپ کو 10 دنوں میں بتا دیا، اور خواجہ کریم نواز نے بھی بتا دیا کہ وہ کلمے کی بنیاد ہیں. کلمے کو قائم رکھنے کے لیے انہوں نے شہادت کو قبول کیا ہے. مگر مصائب تو ہوئے نا، یہ لوگ تکلیفیں تو، یہ ذلیلوں کو تو ذلیل بولنا پڑے گا نا. کس کو کیا انہوں نے؟ ہاں، تکلیف کس کو دی اور کیسے کیسے واقعات. اور یزید پلید کے بارے میں تو خود بعد امام حسین کی شہادت کے بعد جتنے لوگ تابعین اور کچھ صحابہ جنہوں نے یزید پلید کے بیعت اختیار کر لی تھی، انہوں نے یہ کہا کہ یزید پلید کی بیعت توڑ دی. اگر ہم یزید پلید کے یہ ستم گری، یزید پلید کی یہ شراب نوشی، یزید پلید کی بندروں سے کھیلنا، یزید پلید کا یہ اسلام کو توڑنا، یہ باطل پرستی اختیار کرنا، یہ یزید پلید جو دین کو مٹا رہا تھا، اس کی حرکتیں دیکھ کر جو انہوں نے بیعت بھی کر لیا تھا، انہوں نے کہا اگر ہم اس کی بیعت نہیں توڑتے تو آسمان سے پتھر کی بارش ہوتی. تو مدینے والے اور مکے والوں نے جنہوں نے بیعت کر لی تھی یزید پلید دوزخی کی، کافر کی، انہوں نے بھی بیعت توڑ دی. تو یزید پلید نے مدینے پہ حملہ کروایا. تمام مدینے کی تابعین صحابہ کی بیٹیوں کی عزت کو لوٹا گیا. 1700 مدینے والوں کو قتل عام کیا گیا. مدینہ طیبہ کی مسجد نبوی کے منبر پر گھوڑوں کی لیدیں تھی، اونٹے گھوڑے بنے گئے مسجد نبوی میں. 3 دن تک مسجد نبوی میں نماز نہیں ہوئی. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد نبوی میں دیوانہ وار پھرتا تھا، مجھے دیوانہ سمجھ کے چھوڑ دیا. تو 3 دن تک مسجد نبوی سرکار کی خبر اثر سے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر کی خبر اثر سے اذان اور اقامت کی آواز آتی تھی. یہ پلیتوں نے کیا. مسجد نبوی میں گھوڑے کیے، غلاظت وہاں گھوڑوں کی ہوئی مسجد نبوی میں. یہ مسجدوں کی عبادت کرتے، انہوں نے تو مسجد نبوی کو غلاظ کر دیا، تو آپ کی مسجد کیا آباد کریں؟ پہچان لو ان لوگوں کو. مکے پہ حملہ کیا، جو سینگ حضرت اسماعیل اسلام کے بجائے جو مینڈے کی سینگیں تھی جو ذبح ہوا، وہ سینگیں کعبۃ اللہ پہ تھے. انہوں نے کعبے پہ آگ کی بارش کی، آگ کے گولے برسائے. تو اس آگ کے گولوں کی وجہ سے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بجائے جو دمبا ذبح ہوا اس کی سینگیں تھی کعبے پہ، وہ سینگیں جل گئی، کعبے کا غلاف جل گیا. یہ ہے یزید پلید دوزخی کافر. کربلا کے بعد یہ ہوا، میں مختصر سنا رہا ہوں،
تفصیل میں سنا چکا ہوں، اس سے پہلے سنتے رہتے ہیں آپ. تو یہ ہے المناک غمناک واقعہ. یزید پلیت ہے، یزید دوزخ یہ ہے، کافر ہے. اس کے جتنے ماننے والے وہ کافر دوزخی ہے، ہمارے پاس تو پلیت ہے. اس لیے بڑے بڑے علماء نے اس کو پلیت لکھا ہے. امام احمد حنبل رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو یزید کو کافر لکھا ہے. یہ ہے، علم حاصل کرو تو معلوم ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام کا مقام و مرتبہ کیا ہے اور یزید پلیت کا کردار کیا ہے. یہ خارجی، یہ رافضی یزید کی تعریف کرتے ہیں، یہ رافضی امام حسین کا غم منا کے ڈھونگ کر کے ان کا مذاق اڑاتے ہیں. ہم اس کا احساس رکھتے ہیں، اس لیے روزہ رہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دعائے شورا بھی کرتے ہیں اور ذکر حسین کر کے آنسو بہاتے ہیں. یہی ہماری نجات کے لیے کافی. اللہ تبارک و تعالی ہم کو امام حسین کا غم ہمیشہ ہمارے دلوں میں بسائے رکھے اور اہل بیت اطہار کی محبت میں ہمیشہ اللہ ہماری زندگی گزارے. ہمارا خاتمہ بھی ہو تو اہل بیت کی محبت میں ہو اور سرکار کی محبت میں ہمارا خاتمہ ہو. آئندہ اتوار آپ کثیر تعداد میں تشریف لائیے. امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کا جلسہ ہوگا. آپ سنیے کہ امام زین العابدین جنہوں نے اپنی آنکھوں سے پورا دیکھا ہے، وقت کی پابندی فرمائیے. آپ کو زیادہ باتیں سننے ملے گی ورنہ ایسی اذان ہو جائے گی، باتوں کو کم کرنا پڑے گا. اس لیے وقت پر آ جائیے. انشاءاللہ آپ کو زیادہ سے زیادہ علمی روحانی باتیں سننے کو ملے گی. کھڑے ہو جائیے. صلاۃ و سلام کے